الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. گلبرگہ میں گزشتہ جمعہ کو خطبہ جمعہ دیا. اس میں ڈاکٹر اسرار وغیرہ کی کچھ گمراہیوں کا تذکرہ کیا، وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید اور اس کا صحیح ماننا، شیعوں سے کی موافقت کرنا، اس طرح کا ایک دو معاملہ میں نے ذکر کیا. تو بعد از خطبہ جب مسجد سے نکلنے لگے، ایک صاحب آئے، مجھ سے زیادہ عمر رہی ہوگی ان کی، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ شیخ کیا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بہت سے کام اچھے کر رہا ہے لیکن اگر ایک غلطی اس نے کی تو کیا اس کی وجہ سے اس کی خدمات کو مسترد کر دیا جائے گا؟ تو میں نے ان سے کہا جواباً، اور یہ اچھی طرح سمجھیں آپ بھی، کہ اس غلطی کی نوعیت پر یہ منحصر ہے. وہ جو ایک غلطی ہے، وہ غلطی کیسی ہے، کون سی ہے، اس پر انحصار ہے کہ اس کی خدمات کا معاملہ کیا جانا جائے گا. اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی بات کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہاں انہی کی بات، تو کہا کہ ڈاکٹر اسرار کی ہو سکتا ہے خوبیاں ہیں بہت ساری، درس اچھا دیتے ہیں یہ، اور دنیا میں ایسے جتنے بھی بڑے بڑے ایسے لوگ جو اہل بدعت ہیں ان میں بہت بڑے قابل لوگ گزرے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی، ان کی ایک نہیں ہے 10 میں ابھی گنوا سکتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک ہی غلطی ہو، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا. ہمیں ایک اصول مل رہا ہے، آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے اس آیت میں، کہ وَأَوْحَيْنَا، تم کیا ہے إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. بڑی مشہور آیت کہ ہم نے اے رسول آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی تھی کہ اگر آپ بھی غور سے سنیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا قطعی امکان دور دور تک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا ارتکاب کرتے، یہ آپ سے ممکن ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ناممکن بھی، اگر امکان ہوا، اگر ہوا جو نہیں ہو سکتا، تو آپ کے سارے عمل برباد. اب اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت کے کتنے درجات ہیں، کیسے کیسے کام ہیں، خصوصیات ہیں، کیا مقام ہے. کوئی غیر نبی کتنا بھی بڑا ہو جائے، نبوت کے آس پاس بھی اس کا درجہ نہیں پہنچ سکتا. اب بھلا بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کارنامے، عبادات اور دعوت و تبلیغ ایک طرف، اگر آپ بھی شرک کریں تو سارے عمل برباد. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو وحدت الوجود کی تائید کرتے ہیں، مجھے کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، پرخاش نہیں ہے، ان کی مخالفت کر کے مجھے کوئی انعام نہیں ملنے والا ہے، لیکن ان کا رد نہ کر کے مجھ کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر آپ متاثر ہو، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کے یہاں وحدت الوجود کا وہ عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو اہل علم نے، بلکہ آپ بھی اگر اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شرک اور کفر ہے. یہ 36 کوٹی ماننے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ 33 کوٹی دیوی دیوتا پوجنی ماننے والوں کو. یہاں 33 کوٹی کی بھی حد نہیں رہی. وحدت الوجود میں ہر چیز اللہ اللہ ہے، اور ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. جس مورتی کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہے. فرعون بول رہا تھا انا ربکم الاعلی، تو غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ بھی اللہ ہے، اللہ اس میں بھی ہے. یہ وحدت الوجود کا معنی ہے. اور اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو صریح کفر کی ہیں، جیسے آپ اور میں جو بول رہے ہیں، جب سبھی اللہ ہے تو جو انسان، جو مخلوق کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ بات بھی اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. صوفیوں کا یہ وحدت الوجود اور حلول کے قائلین کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کا کلام قرآن ہے ہم کہتے ہیں. اب جب کہہ رہے ہیں کہ سب میں اللہ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود والے، تو جو بھی کچھ بات کہہ رہا ہے،
نعوذ باللہ اگر ایک انسان گندی بات کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہو گیا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ یہ کتنی گندی باتیں ہیں۔ تو اب ایک اہل حدیث آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ ایک غلطی ہوگی تو کیا اس کو مسترد کر دی جائے گی اس کی خدمات؟